گاندھی صاحب نے ضمن میں جو بات لکھی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ دین کا سورس فطرت ہے، دین کا سورس تو قرآن و سنت ہے، اور قرآن و سنت ہمیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے ملتا ہے۔ اس پس منظر میں اگر آپ بات کہیں تو جو صحیح اسٹیٹمنٹ ہوگی وہ یہ کہ دین کا تنہا ماخذ روئے زمین پر وہ پیغمبر کی ذات والا صفات ہے۔ یہی عبارت ہے جو گاندھی صاحب نے اپنی کتاب میں بالکل ابتدا میں میزان میں لکھی ہے۔ اور پھر پیغمبر کی ذات سے دین کا جیسے صدور ہوتا ہے تو وہ دو صورتوں میں ہوتا ہے، ایک کتاب اللہ وہ دیتے ہیں اور دوسرا کتاب اللہ کے امتثال امر میں دین کی جو عملی پریکٹسز ہیں ان کو اپنے وجود سے، قول سے، فعل سے، تقریر سے، تصویب سے جاری فرما دیتے ہیں، اور پھر یہ دونوں چیزیں اجماع اور تواتر عملی کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس چیز کو پیغمبر پہنچا رہے ہیں، یعنی وہ قرآن میں ہو یا وہ سنت کے اندر موجود ہو، وہ اصل میں کچھ آئیڈیاز ہیں، کچھ نالج ہے۔ تو وہ جو آئیڈیاز اور وہ جو نالج ہیں ان کی بیسس کیا ہے؟ کیا انسان ان سے ناواقف تھے؟ کیا انسانوں کے لیے وہ پہلی دفعہ کسی حقیقت کے طور پہ سامنے آ رہی ہیں؟ تو خود جو ماخذ انہوں نے ہمیں دیا ہے قرآن کا، اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ یہ بات پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے کہ یہ پیغمبر جو نالج، جو آئیڈیاز، جو چیز تم تک پہنچا رہے ہیں، یہ اپنی ایسنس میں ایسا نہیں ہے کہ تم ناواقف محض تھے اور پیغمبر کی زبانی سننے کے بعد پہلی دفعہ تمہارے علم میں آئی ہیں، بلکہ یہ معاملہ تو اس وقت شروع ہوتا ہے کہ جس وقت میں نے تمہیں تخلیق کرنے کی بھی ابتدا نہیں کی تھی، اور اس سے پہلے میں نے تمہاری تمام ارواح کو جمع کیا تھا اور ان سے ایک عہد لیا تھا، اور وہاں پر ایک مکالمہ ہوا تھا، اور وہاں پر تم سب کی ارواح نے اس چیز کو تسلیم کیا تھا۔ جب میں نے پوچھا کہ میں تمہارا رب ہوں تو سب نے کیا اس کے جواب میں کہا؟ قالوا بلا، ہاں بالکل آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو یہ جو عہد الست ہے، یہ اس چیز کی گواہی کے طور پر قرآن مجید میں آیا ہے کہ یہ چیز، یہ عذر، یہ معذرتیں اور یہ تمہارے ترددات قیامت میں خدا کے سامنے مسیحت کے درجے کو نہیں پہنچ سکیں گے، اس لیے کہ جس خدا کے انکار پر تم کھڑے ہوئے ہو اس کی گواہی تو یہ پیغمبروں کی دنیا کی اسکیم سے بہت پہلے ارواح کے ساتھ ایک معاملہ ہو چکا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہدایت پیغمبر لے کر آئے ہیں اس کی اصل، اس کی بنیاد، اس کی حقیقت میری فطرت کے اندر پیوست ہے۔ یعنی خدا نے میرے اندر یہ شعور رکھا ہوا ہے کہ جس کی بنیاد پر خود پیغمبر کی ہدایت جب میرے سامنے آتی ہے تو میں اس کو قبول کرتا ہوں۔ کیوں قبول کرتا ہوں؟ اس کو قرآن مجید نے دوسری جگہ پہ بتایا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یعنی یہ جو دین ہے، یہ جو ہدایت ہے، یہ جو نظام فکر تمہیں دیا جا رہا ہے، یہ تمہاری فطرت کے عین مطابق ہے۔ اور پھر اسی چیز کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، اور جہاں پر یہ کہا کہ یہی چیز ہے جو تمہارے اندر الہام کر دی ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فجورہا و تقواہا، الہام کر دی گئی ہے، تمہارے اندر یہ چیز بلٹ ان میموری کے طور پر موجود ہے، پیوست ہے۔ اسی کی بساط پر تمہارے سامنے جب حقائق آتے ہیں تم ان کو پرکھتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اگر آپ انسان کا جائزہ لیں اپنے طور پر، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں بھی بیان کیا کہ ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، وہ اسی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ بعد میں اس کے ارد گرد کا معاشرہ اور ماحول اور آبا ہیں جو اس کو یہودی نصرانی بنا دیتے ہیں۔ تو فطرت مذہب ہے، فطرت اسلام ہے، لیکن اس کا ظہور کس صورت میں ہوا ہے؟ ایک نظام فکر، ایک قوانین کا مجموعہ، ایک ہدایات کا سرنامہ، وہ قرآن و سنت کی صورت میں ہوا ہے۔ تو دین کی جو اصل ہے وہ فطرت میں پائی جاتی ہے، لیکن پھر اس اجمال کی تفصیل ہے جو پیغمبر آ کر دنیا میں کرتے ہیں۔ اس پس منظر میں فطرت ہمارے یہاں زیر بحث آتی ہے، اس لیے کہ خود دین اس کو زیر بحث لے کر آیا ہے، اور پوائنٹ آف ریفرنس بننے کی تو بات ہی نہیں ہوتی فطرت کی، کیونکہ فطرت جس دن سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں جاری کی اسی دن سے انبیاء کا سلسلہ بھی جاری کر دیا ہے۔ وہ اسی فطرت کو انڈورس کر رہے ہیں، وہ اسی فطرت کی یاد دہانی کروا رہے ہیں، وہ اسی فطرت میں کہیں کوئی انحراف ہو گیا ہے یا وہ فطرت مسخ ہو رہی ہے تو اس کو ٹھیک کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو پیرلل سفر چل رہا ہے، یہاں فطرت میں پیوست حقیقت تھی دین کی، اور وہاں پر پیغمبروں کی ہدایت ساتھ ساتھ چل کے اس فطرت کے بارے میں کوئی تردد ہے کسی کے ذہن میں تو اس کو بھی رفع کرتی چلی جا رہی ہے۔ اس پس منظر میں قرآن مجید نے جب انسانوں سے گفتگو کی ہے تو اس کو مان اور جان کر کی ہے کہ یہ اپنے اندر حسن قب کا شعور رکھتے ہیں، اپنے اندر ایک اخلاقی شعور رکھتے ہیں، ان کے اندر ان چیزوں کے ساتھ
ایجت کا تردد لاحق ہے اور یہ ابا کرتے ہیں ان سے، تو کہیں پر بھی قرآن مجید نے روبوٹ سمجھ کے انسانوں کو مخاطب نہیں بنایا. یہاں تک کہ دیکھیے خرونوش کے باب میں جب اس نے گفتگو کی تو کیا کہا، اعلیٰ طاعم یطعمہ، وہ چیزیں جو کھانے والے کھاتے ہیں. کھانے والے کھاتے ہیں سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ چیزیں کہ جس کو انسان عمومی طور پہ کھانے کے قابل سمجھتے ہیں، چیل کووں کو، کتوں کو، اس طرح سے لوگ انسان نہیں کھاتے. تو یہ انسانوں کا عمومی عرف ہے. اس کو اخذ ہم کیسے کرتے ہیں، بڑی تفصیل سے ہم نے اس پر گفتگو کی ہے 23 اعتراضات سیریز میں، اسلام اور فطرت کے زیر عنوان، وہاں پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. انسانیت کا یہ مشترک تعامل تاریخ کے ذریعے مجھے منتقل ہوتا ہے، اور اس میں اصل چیز کیا ہوتی ہے، وہ استقراء کا عمل ہے، جس سے گزر کر ہم ان حقائق تک پہنچ جاتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو انسانوں کی مشترک فطرت ہے. ہم خود بھی اس کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں، خود بھی ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کبھی بھی غلاظت کی طرف، گندگی کی طرف نہیں جاتے. انسان کی فطرت اور طبیعت یا افتاد طبع یا اس کی شخصیت اس سے انحراف کرتی ہے یا اس سے ابا کرتی ہے. تو یہ جو بعض مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ان مثالوں کو جا کر سمجھنا چاہیے. میں ملیشیا میں رہا ہوں 8-10 سال، وہاں کی 20 سے 25% سے زائد آبادی چینیوں پر مشتمل ہے. لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں چینی وہاں پر موجود ہیں. ان کے ساتھ ہم رہتے رہے، ان کے ساتھ دوستیاں تھیں، تعلقات تھے. ان چینیوں سے ہم نے پوچھا کہ کیا تم یہی کوے اور یہ بچو اور یہ چوہے اور یہ گند بلا اور غلاظت کھاتے ہو؟ تو آپ چلے جائیں ملیشیا، وہاں جا کر دیکھ لیں، کوئی بھی یہ نہیں کھاتا. تو وہاں سے خود میرے اندر تجسس پیدا ہوا کہ میں اس کو دیکھوں کہ یہ معاملہ کیسے ہوا. اگر انسانیت کا ایک مشترک حافظہ تھا اور انسان کی فطرت اور طبیعت اس سے ابا کرتی ہے، تو آپ اس کی تاریخ کو جانیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ایسا نہیں ہے کہ عمومی طور پر پوری مملکت یا عوام کی سطح پہ ایک چیز اس طرح ایکسیپٹیبل ہو جاتی ہے. وہاں پر بھی کوئی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ فطرت مسخ نہیں ہوتی. انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر ایک ملان رکھا ہے، لیکن کبھی کبھی ایک غالب اکثریت قوموں کی وہ خلاف فطرت فعل میں مبتلا ہو جاتی ہے، جیسے کہ سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں آتا ہے. تو اس کی گارنٹی کہیں نہیں دی جا سکتی کہ انسان ابا نہیں کرے گا، انسان اس سے انحراف نہیں کرے گا. انسان کو تو ارادہ اختیار کی صلاحیت دی، اور روز جو آدمی قتل کرتا ہے وہ فطرت سے انحراف کر رہا ہوتا ہے. جان کی حرمت میرے اندر موجود ہے، جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا کوئی خون نہ بہائے. اس کو دیکھیں قرآن مجید نے ایک اور جگہ ایک دوسرے انداز سے بڑا اچھا ٹیسٹ دے کر بیان کیا کہ کیا تم خود کبھی یہ چاہو گے کہ تمہارے ساتھ چوری ہو، تمہارے ساتھ یہ تعدی ہو؟ ہم نہیں چاہتے. کیوں نہیں چاہتے؟ کہ اس لیے ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیز ہماری طبیعت قبول، لیکن پھر بھی ہم انحراف کرتے ہیں. تو یہ جو کتے بلی اور کووں والی باتیں ہیں، یہ دنیا کے ان علاقوں میں کہ جہاں پر قحط آیا، ایسی صورتحال تھی. خود ملیشیا میں جو لوگ وہاں پر آئے تھے، چینی پوری دنیا میں گئے ہیں، یہاں امریکہ تک میں آئے ہیں، یہاں پر انہوں نے بڑے بڑے پروجیکٹس پہ کام کیا. ہزاروں لوگ اس دوران مر جاتے تھے اس لیے کہ دھماکے ہوتے تھے. اور یہاں پر بہت بڑے دنیا کا ایک بڑا پروجیکٹ ہے ہوور ڈیم کا بھی، اس کی آپ تاریخ نکال کے دیکھیں کیسے چینی مزدوروں کو دنیا بھر سے لایا جاتا تھا. ملیشیا میں بھی انگریز ان کو لے کر آئے، استعماری دور میں ہی چینیوں. تو ان سے معلوم یہ ہوا کہ وہ یہ کہتے تھے، وہ جب بچپن میں آئے یہاں پہ، کہ 2 یا 3 دنوں میں ایک کھانا ملتا تھا ہمیں. اتنی غربت، اتنا قحط کا عالم تھا بعض علاقوں میں. تو وہاں پر سے یہ انحراف شروع ہوا کہ آپ کو یہ چیل، کوے یا گوشت یا پروٹین حاصل کرنے کے لیے جو چیز ملتی ہے، تو آپ بقائے اصلاح کے اصول پر کہ بھئی اب تو جینا ہے اور جینے کے لیے جو کچھ کیا جا سکتا ہے وہ کام آپ کرتے ہیں. تو اس پر پھر آپ جو چیز آپ کو ملتی ہے اس پر غلبہ پا کر آپ اس کو کھا پی لیتے ہیں. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ انسان چونکہ تاریخ کا بڑا اسیر ہوتا ہے اور اس کو اپنے آبا کی قربانی کے ساتھ ریلیشن کو جوڑنا ہوتا ہے، تو کچھ چیزیں ڈیلیگیسی کی صورت اختیار کر جاتی ہیں. مثال کے طور پہ آج آپ جائیے وہاں پیرس کے اندر ڈیلیگیسی ہے مینڈک کھانے کی. تو اس طریقے سے پھر کچھ چیزیں کچھ معاشرت میں اپنے آبا کی تاریخ یا ایک اپنی انفرادی حیثیت کو اپنا کر بن جاتی ہیں، اور پھر وہ آگے کچھ نسلوں میں ایوالو ہوتی ہے. اس پہ آپ صبر کریں، کچھ ہی عرصے بعد یہ صورت پھر اصل پر لوٹ جاتی ہے. اس میں 1-2 صدیاں بیچ میں گزرتی ہیں. تو یہ معاملہ ہوتا ہے. تو اس سے یہ کبھی نہیں کہا جا رہا ہوتا کہ فطرت ہمارے ہاں دین کا سورس ہے اور ہم وہاں پر جا کے دین کی ہدایت اخذ کریں گے. نہیں، فطری مقدمات سے متصادم کوئی چیز دین کی نہیں ہو سکتی. اور دین جس وقت گفتگو کرتا ہے تو وہ ان فطری مقدمات کو ڈیفائن نہیں کرتا. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے جس وقت حرمتیں بتائی ہیں تو وہ ان معاملات میں بتائی ہیں جہاں پر کوئی چیز مشتبہ ہو جاتی ہے. ورنہ کہیں قرآن مجید میں یہ چیز زیر بحث ہے کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، تعین کر کے بتاتا ہوں کہ خبائث کیا ہوتے ہیں اور بہیمۃ الانعام کیا چیزیں ہوتی ہیں، تعین کر کے بتاتا ہوں. نہیں بتایا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے میری عقل پر اعتماد کیا ہے کہ یہ طیب اور خبیث کا ایک کانسیپٹ ہے جو اپنے اندر رکھتا ہے اور یہ خود اطلاق کرتا ہے. آپ پورے ذخیرے کو پڑھ جائیں تو اس کے پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں،
کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر تعین کی ہے کسی معاملے میں تو اس کو ماخذ بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فطرت میں تو یہ بات تھی نہیں، یہ روایت ہے۔ یہ اگر غور کریں کہ اگر وہ روایت ہم تک نہ پہنچتی تو کیا طیب خبیث کا تعارف ہمیں نہ ہوتا؟ یا قرآن مجید جس وقت یہ گفتگو کر رہا ہے وہ اس وقت محتاج ہے یا منتظر ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ روایت سامنے آ جائے کہ کچلی والے درندے اور چنگال والے پرندے یہ کھانا ممنوع ہے، تب اس کے خبیث کی تعین ہوگی۔ تو اس طریقے سے معاملات نہیں ہوتے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آج کے دور میں کوئی فقیہ اٹھ کے کوئی بات کرتا ہے تو وہ طیب اور خبیث کے مابین کوئی مشتبہ صورتحال ہے تو وہاں پر آپ کو ایک پرنسپل دے رہا ہوتا ہے، وہ فطرت کی تعین نہیں کر رہا ہوتا۔ تو فطرت روشنی ہے، فطرت اصل ہے، اسی کی بنیاد پر دین مجھ سے متعلق ہوتا ہے، اسی کی بنیاد پر خدا کا مجھے تعارف ہوتا ہے۔ وہ میرے لیے اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اس کی بنیاد پر مجھ سے جواب دہی ہوگی قیامت کے اندر، اور مجھ پر انبیاء کی ہدایت نہ بھی پہنچی ہو تب بھی اس فطرت کی روشنی کی بنا پر اللہ تعالیٰ مجھے مسئول ٹھہرائیں گے اور مجھے جہنم تک میں داخل کر سکتے ہیں۔ جی حسن بھائی، لیکن یہ جو فطرت ہوتی ہے، چونکہ یہ تو وہی بات ہے نا کہ یہ تو الگ الگ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک آیت بھی پیش کی وہ سورۃ البقرہ کی، جس میں وہ مفہوم میں بیان کر رہا ہوں کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ آپ کسی چیز کو اچھا سمجھتے ہو جبکہ اس میں آپ کے لیے بھلائی نہیں ہوتی ہے، اور جس چیز کو تم برا سمجھتے ہو اس میں آپ کے لیے بھلائی ہوتی ہے۔ تو وہ اس میں بیان کر رہے ہیں کہ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کو تو یہ کہہ کہ وہ کسی خیر کی چیز کو اس میں برائی ڈھونڈ رہے ہوئے اور کسی بھلائی والی چیز کو وہ اچھا سمجھ رہے ہوں گے۔ جی یہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ فطرت میں اچھائی اور برائی کا تصور موجود ہے۔ جس وقت آپ اطلاق کرتے ہیں، اطلاق کر کے آپ ایک تصور پیدا کر کے اس کو اچھائی سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ اطلاق ہوتا کن چیزوں میں، ذرا اس پہ غور و فکر کریں۔ مثال کے طور پہ جس پس منظر میں یہ آیت آئی ہے وہاں پر کون لوگ کھڑے ہوئے ہیں؟ وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو دین کی ہدایت میں ایک انحراف کر بیٹھے ہیں۔ اس ہدایت میں یا اہل کتاب ہیں یا مشرکین ہیں، وہ ایک چیز کو اچھا سمجھ رہے ہیں اپنے لحاظ سے۔ اچھا، ان کے پاس آپ جائیں تو کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو خلاف فطرت سمجھنے کے باوجود اچھا سمجھ رہے ہیں؟ یہ نہیں کہتے۔ وہ یہ کہتے ہیں شرک کرتے ہوئے بھی کہ ما نعبدوہ الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم تو اس لیے شرک کر رہے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے زیادہ قریب کرتے ہیں۔ یعنی خدا کا وہی تصور موجود ہے، خدا کی خوشنودی اور تائید کا وہی فلسفہ موجود ہے جس کو ہماری فطرت پکار کر آپ کو کہتی ہے۔ اطلاق میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی چیز زیر بحث ہے کہ جس چیز کو تم اچھا سمجھ رہے ہو وہ حقیقت میں اچھی نہیں ہے، حقیقت میں اچھی نہیں ہے۔ یعنی یہ بات کہنا کہ جی میں شرک کر رہا ہوں، یہ مجھے فائدہ پہنچائے گا، یہ میرے آبا ہیں، یہ میرے شفیع ہیں، یہ میرے ناصر ہیں جو مجھے قیامت میں بچا لیں گے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ تو اطلاق کے اندر تو ہمیشہ اختلاف ہوگا۔ اطلاق میں اگر اختلاف نہ ہو فطرت کی تعین میں تو پھر انبیاء کو بھیجنے کی ضرورت کیا ہے؟ انبیاء تو آتے ہی اس لیے کہ انسان اختلاف کرتا ہے۔ اسی لیے جو میں نے اتنی لمبی تقریر کی اس میں یہی بتانے کی کوشش کی کہ انسان تو انحراف کرے گا، انسان تو اس سے ہٹے گا، دین اس کو اسی چیز پر لے کر آئے گا، جس چیز پر لے کر آئے گا وہ حقیقی فطرت ہوگی۔ تو دین ساتھ ساتھ چل کے بتا رہا ہے کہ جس چیز کو تم اپنا رہے ہو وہ چیز تمہارے اطلاق کی غلطی ہے، اور آؤ تم بھی اس چیز پر آؤ جس کو تمہاری فطرت مانتی ہے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں تمہیں فائدہ پہنچا سکتی ہیں۔ تو اطلاق میں اختلاف کسی چیز کو خلاف فطرت ہونے کے باوجود اخذ کر لینے کے لیے لازمی اور ناگزیر تقاضا نہیں ہے۔